اور اہم خبر سارے میڈیا کو، پہلے تو میں سب میڈیا کا ہاتھ جوڑ کر شکریہ ادا کرتا ہوں. اس میں جیو ہے، اس میں اے آر وائی ہے، اس میں بول ہے، اس میں ایکسپریس ہے، اس میں 92 ہے، اس میں جی این این ہے، اس میں دنیا ہے، دنیا خاص میاں عامر میرا بھائی، اور سما ہے. اور حالانکہ پی ٹی آئی والے کئی مجھے روکتے ہیں لیڈر ان کے کہ فلانے میں نہ جاؤ. کیوں نہ جاؤں؟ کیوں نہ جاؤں؟ جاؤں گا، جاؤں گا. جیو پہ بھی جاؤں گا اور سما پہ بھی جاؤں گا، مجھے کوئی نہیں روک سکتا. 24 پہ بھی جاؤں گا، جو سب سے بڑا اس وقت اپنے آپ کو ٹارزن سمجھتا ہے. اور وہاں ایک ہی بات کروں گا، ایک ہی بات کروں گا کہ پاکستان کی زندگی اور موت کا سوال ہے. اس ملک میں اپریل میں خانہ جنگی ہو جائے گی، غریب لوٹے گا. اسلام میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ تو زہرا بھی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ سب علماء سے ہاتھ جوڑ کر پہلی ترمیم ہوئی کہ قحط زدہ علاقے میں ہاتھ نہیں کاٹے جا سکتے. یہ ملک قحط کی طرف جا رہا ہے. یہ دکانیں لوگ لوٹیں گے. جب لوگ بھوک سے مرتے اور اپنے بچوں کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھیں گے تو شہباز شریف تیری ٹوپی کی طرف کون دیکھے گا؟ ایک سازش کے تحت انہوں نے حکومت لی. جو سب سے بڑی خبر دینے چاہ رہا ہوں، یہاں صوبے اور کیونکہ میں 15 دن رہا ہوں، مجھ سے اہم لوگوں کی بات چیت ہوئی ہے. میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ جب تک عمران خان تمہارے چوروں اور ڈاکوؤں کے خلاف ڈٹا ہوا ہے، میں عمران خان کے ساتھ ہوں. بس اور میں اسی موت کی چکی میں رہ کے آیا ہوں جہاں فواد کو رکھا گیا تھا. اور ساری جیل، میں نے اتنی گالیاں جیل میں دی ہیں ساری زندگی میں نہیں دی ان جیل والوں کو. اگر میں ابھی یہاں سے اپیل کروں تو ڈیالہ جیل میں ابھی قبضہ ہو جائے، ہڑتال ہو جائے. اور مجھ پہ کیس کیا بنایا ہے؟ کیس یہ بنایا ہے کہ عمران خان کہتا ہے، اس نے مجھے کہا ہے کہ کہو کہ آصف زرداری اس کی جان پر ایک حملہ پہلے ہوا ہے، اس سے الیکشن میں مقابلہ نہیں کرنا چاہتے. اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ آصف زرداری نے اجرتی قاتل خریدے ہیں اس کو قتل کرنے کے لیے. اس کو تو کچھ نہیں کہا. میرا انہوں نے سمجھا شاید میں کوئی آصف زرداری ہوں، شاید میں نواز شریف ہوں، بھاگ جاؤں گا سعودی عرب، معافی نامہ لکھ کر جاؤں گا، میں بیمار ہو جاؤں گا. حرام ہے ان کو کوئی بیماری ہو سوائے حرام کا مال کھانے کے. ان کو ایک ہی بیماری ہے کہ غریب کا مال کھایا جائے، صبح و شام حرام کھانے کی ان کی عادت ہے. اور پارٹی ان کی اس جگہ پہنچ چکی ہے. میں نون لیگ کے تمام ان لوگوں کا سمیت شاہد خاقان عباسی کا مشکور ہوں جنہوں نے اس ذلت امیز جو انہوں نے میرے ساتھ سلوک رکھا. میں گھبراتا نہیں، میں چیخوں گا نہیں، میں نہیں کہوں گا کہ مارا گیا جی لٹ گیا. میں آدھا سامان چھوڑ کر آیا ہوں. عمران خان سے پہلے گرفتاری دوں گا، میں بزدلوں کی لسٹ میں شامل نہیں ہونا چاہتا. پی ٹی آئی دے نہ دے، عوامی مسلم لیگ ضرور دے گی. اور ہم جو بات کہتے ہیں اس پر پیرا دیتے ہیں. ہم جو بات کہتے ہیں اس پر پیرا دیتے ہیں. یہ پاکستان کی معیشت کی روس پر کسی نے حملہ کیا؟ نہیں جی. یوکرین کی جنگ پہ نہیں میں جانا چاہتا. روس اندر سے اس لیے ٹوٹا کہ اکانومی بیٹھ گئی. $3 بلین کے کل ریزرو ہیں. ٹی وی والوں بتاؤ قوم کو کہ 10,000 کنٹینر پورٹ پہ کھڑے ہیں. میں تمام ٹی وی کی طرف منہ کر کے یہ کہتا ہوں کہ 10,000 کنٹینر ٹی وی کے سامنے کہتا ہوں پورٹ پہ کھڑے ہیں. مزدور کے لیے کوئی مزدوری نہیں، کوئی کھڈی نہیں چل رہی، کوئی ٹیکسٹائل نہیں چل رہی. دکاندار روتے ہیں گاہک نہیں ہے. غریب کی تنخواہ جو ہے، کل خبر لگوائی جی یہ وزیر تنخواہ نہیں لیں گے. بابا یہ وزیر آئے کہاں سے؟ یہ پیدا کہاں سے ہوئے؟ یہ اگے کہاں سے؟ انہیں منتخب کس نے کیا؟
اور وہ راجہ ریاض جیسا ڈاکو، گولڈن ڈاکو، لیڈر آف اپوزیشن، گولڈن لوٹا، یہ فیصلہ کرے گا کہ ملک میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے کہاں ہوگی؟ ان کو پتا ہے یہ پاگل نہیں ہے کہ یہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہے، یہ الیکشن نہیں کروائیں گے۔ انگوٹھا رکھ کر عمران خان الیکشن کروانے ہوں گے، گلے پہ ہاتھ ڈال کر الیکشن کروانے ہوں گے۔ میں رہا ہو کے آ رہا ہوں، میرے پاس جو سب سے بڑی خبر ہے کہ یہ صوبے اور مرکز کے کٹھے الیکشن کروانا چاہتے ہیں، یہ صوبے اور مرکز کے کٹھے الیکشن کرانا چاہتے ہیں۔ کوئی ان کو مدد دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چین جیسا ملک، میں میڈیا کے سامنے کہتا ہوں کہ چین جیسا ملک خفا ہے، انہوں نے مجھے بلایا ہے، چین نے مجھے بلایا، لیکن مجھے کسی اور نے بلایا تھا، بلو رانی نے۔ ادھر جانا بھی بڑا ضروری تھا، ادھر جانا بھی بڑا ضروری تھا، چین جانا بھی بڑا ضروری ہے۔ آپ کو کون خیرات دے گا؟ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کرنے کے باوجود بھی ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہے۔ میں پھر کہتا ہوں، آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہونے کے باوجود بھی ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہے، اور اس ڈیفالٹ کو بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس ملک میں شفاف الیکشن کرائے جائیں۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے جی گورنر الیکشن کرائے گا، جو خود رات کے اندھیرے میں آئیں۔ میں جو آخری بات کہتا ہوں، میرے 20 منٹ پورے ہو گئے ہیں، ہر جمعے کو آپ 3 بجے یہاں آئیں، ہر جمعے کو ہم قوم سے خطاب کریں گے۔ کل میں لاہور جا رہا ہوں، اور اس ملک میں میرے بھائیوں، یہ الیکشن عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ بچے نہیں ہیں، یہ اس کو نااہل کروانا چاہتے ہیں، اس کو جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ لیکن قوم یہ عہد کرے کہ ہم نے اس پاکستان کو بچانا ہے۔ لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے، میں نے آ کے باہر یہ کسی کو نہیں کہا، کسی کو نہیں کہا کہ 2 راتیں اور 2 دن اس عمر میں نے سچ کے لیے، راول پنڈی کی عزت کے لیے اور پاکستان کی عزت کے لیے پہرا دیا ہے کہ ہم چٹان کی طرح، پنڈی والے غدار نہیں ہو سکتے، پنڈی والے بے ایمان نہیں ہو سکتے، ہم نسلی اور اصلی ہیں، پاکستان کے لیے کھڑے ہیں۔ یہ فوج بھی ہماری ہے۔ حالانکہ ہی مجھے تانا دیتے ہیں کہ آپ فوج کے بارے میں نے کہا نہیں، جلد یا بدیر اس فوج کو، جلد یا بدیر اس فوج کو انشاءاللہ یہ سمجھ آئے گی کہ اس ملک کو بچانے کے لیے 60-70 دنوں سے زیادہ دن نہیں ہیں، ورنہ ملک معاشی طور پر تباہ ہوگا۔ یہ سب کو بٹھائیں، پاک فوج سب کو بٹھائے، اسٹیبلشمنٹ سب کو بٹھائے، عظیم فوج ہے میری، مجھے اس پہ فخر ہے، سب کو بٹھائے اور الیکشن کرائے۔ اور اگر آپ نے انتظار کرنا ہے کہ اس ملک میں دکانیں لوٹی جائیں، گلیوں محلوں میں ڈاکے پڑیں، لوگ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں، تو پھر یہ پاکستان جو ہے، میں چھوٹی جیل سے آیا ہوں، یہ بڑی جیل بن جائے گا۔ میں کل خان صاحب سے ملاقات میں بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کو بڑی تکلیف ہے، یہ عمران خان کا راستہ روکنا چاہتے ہیں۔ ان کا 3 رکنی ایجنڈا ہے۔ نمبر 1، عمران خان کو نااہل کیا جائے۔ نمبر 2، ان کا ایجنڈا ہے، یہ ساری ٹی وی ریکارڈ کر لے کہ مرکز اور صوبے میں اکٹھے الیکشن کرائے جائیں۔ نمبر 3 ان کا ایجنڈا ہے، وہ بھی میں چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ کل میں نے ہفتہ جانا، اتوار کو پریس کانفرنس کروں گا لاہور۔ ان کا ایجنڈا یہی ہے کہ یہ پی ڈی ایم الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کا پتہ ہے کہ عوام ان کو اتنی بری شکست دیں گے، اتنی بری شکست دیں گے کہ یہ شکست اس سے بری کیا ہو سکتی ہے۔ کیا کہہ رہا مہتاب عباسی، کیا کہہ رہا شاہد خاقان، اور گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے صفدر کیا کہہ رہا ہے، گھر کے اندر گھر کی مرغی دال برابر۔ وہ کہہ رہا ہے جناب کہ کھیل ختم ہے، پیسہ، میں نہیں کہہ رہا،
اور آپ کس چیز کے ورکر کنونشن کرا رہے ہیں؟ الیکشن کروائیں، جلسوں سے خطاب کریں، شادی گھروں میں آپ ورکر کنونشن کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، یہ جو لوگ ان کے ورکر کنونشن میں ایک دوسرے کی برادری اور ایک دوسرے کے چہرے کی وجہ سے جا رہے ہیں، یہ بھی اندر سے عمران خان کے ساتھ ہیں۔ اور لوگوں، پنڈی کے لوگوں، میں آپ سب لوگوں کو کہتا ہوں، تیاری پکڑو، اس ملک کو بچانا ہے، نبی کا جھنڈا بلند کرنا ہے، فوج کا امیج بحال کرنا ہے، تباہ نہیں کرنا، اداروں کا امیج بحال کرنا ہے، تباہ نہیں کرنا، اور اس ملک میں ہر قیمت پر الیکشن کرانے ہیں، چاہے ہمیں جیلوں کے یہ دروازے نہیں، چاہے ہمیں جیلوں میں شدت کے ساتھ، جیلوں میں کچھ نہیں کہتی جیل، ان تھانوں سے 1000 درجے اچھی ہے۔ میرا تو وہاں اچھا بھلا دل لگا ہوا تھا، راشد شفیق روز ہی کہہ رہا تھا آ جاؤ انکل، میں کہہ رہا تھا دفع کرو، کیا کرانی ہے تم؟ مزے سے میں سگار پی رہا تھا، اخبار پڑھ رہا تھا، روز گالیاں نکالتا تھا، ان کے کھانے چیک کرتا تھا غریب کے۔ 7000 قیدی ہیں، صبح جا کے دیکھتا تھا ناشتہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، وہ بھی تو ایک نیکی ہے۔ تیار ہو جاؤ راولپنڈی کے لوگوں، ہم نے سرفروش تنظیم بنائی تھی پاکستان بچانے کے لیے، جس میں راولپنڈی کے 7000 لوگ تھے۔ آج میں اعلان کرتا ہوں کہ اب 7000 کی بجائے 10,000 سرفروش اپنے آپ کو لال حویلی میں رجسٹر کرائیں، اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے، غریب عوام کے لیے، افواج کے لیے، الیکشن کرانے کے لیے، عمران خان کی سپورٹ کے لیے لڑیں گے، مریں گے، جو اس کے لیے تیار ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ختم نبوت۔ اگلے جمعے کو 3 بجے پھر انشاءاللہ۔ راشد شفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں 62 کا اور 60 کا الیکشن ہے، انہوں نے الیکشن سے بھاگ جانا ہے، کمپین کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ راشد شفیق کی وجہ سے میں باہر آ گیا ہوں، یہ اداس تھا، میں تو بڑا خوش ہوں۔ سسرال جانے اور میں جانوں، میں جانوں اور سسرال جانوں، میں تو خوش تھا۔ راشد شفیق کہتا ہے نہیں واپس آ جاؤ، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اگلے جمعے کو 3 بجے، تھینک یو ویری مچ۔ اور شام کو 7 بجے اے آر وائی پہ اور 8 بجے جیو پہ، دونوں پہ پروگرام کروں، ہر روز اب پروگرام کروں گا، ایک دن بھی ناغہ نہیں کروں گا۔